نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اسے ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جس کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ پس وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کیونکہ آپ کا بچہ حافظ قرآن، اس کو سیکھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا تھا۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 2086 میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جو تو تلاوت کرے گا۔ تو جنت کے کتنے درجے ہیں، اس میں محدثین نے یہ بات لکھ دی بھی جتنے قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں۔ تو حافظ قرآن کا مقام کیا ہے وہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ اور پاکستان میں کتنے لوگ، کتنے حفاظ ہر سال قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ وہ وفاق المدارس کے بورڈ کے امتحان سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ 2022-23 میں جو حفاظ، جو حفظ کا امتحان دینے والے حفاظ تھے، ان کی تعداد 1 لاکھ جو ہے وہ شمار کی گئی، اور اگر باقی بورڈز کو بھی شامل کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں ہر سال اتنے بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ تو جو بچے قرآن کریم حفظ کر سکتے ہیں انہیں قرآن کریم حفظ کرنا چاہیے۔ اور جس طرح رمضان بھی قریب ہے تو ہمیں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، ترجمہ بھی اور تفسیر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو حفاظ کی شان اس حدیث سے ظاہر ہے کہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا